اب دیکھیے آپ مہا گٹھ بندھن میں آپ شامل ہونا چاہتے تھے، اختر علی مان صاحب باقاعدہ وہاں تک گئے، خط پہ خط لکھے گئے، تو جب آپ اور اس کے بعد سیٹیں آپ نے مانگی صرف 5 سیٹیں آپ اپنے بوتے پر جیت گئے پچھلی بار، تو اس بار تو اور بڑھنا ہی بڑھنا تھا آگے، تو صرف 6 سیٹیں مانگنے کے لیے مہا گٹھ بندھن میں شامل ہونے کے لیے کی بات کچھ ہضم نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے، پس منظر کیا ہے اس کے؟ پس منظر یہ ہے کہ بہار کے علماء، مشائقین، وکلاء، پروفیسرز، ٹیچرز اختر علی مان صاحب سے ملے اور مل کے بولے کہ بھئی آپ اتحاد کیوں نہیں کر لیتے، اور ان کو شکایت تھی پرسنلی مجھ سے کہ اویسی صاحب اپنی لیڈرشپ کرنا چاہتے ہیں. تو اختر علی مان صاحب اتفاق سے ان کی موجودگی میں ہم کو کانٹیکٹ کیے. ہم نے ان سے کہا اختر علی مان صاحب ان ذمہ داروں سے کہہ دیجئے کہ وہ جو چاہتے ہم کرنے تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ خط لکھیے، تو ہم نے کہا آپ اس کا متن لکھ دیجئے کنٹینٹ آپ ہم لکھ دیجئے. تو ٹھیک ہے، اس کو لے کے اختر علی مان صاحب نے صرف راجد کو نہیں، جتنے پارٹیز 4 ہیں، سی پی آئی، سی پی ایم ایل، راجد، اس وقت تو یہ ملا نہیں تھا، وی آئی پی پارٹی نہیں آئی تھی، چاروں کو لیٹر لکھے، ان کے پریزیڈنٹس کو. پھر بعد میں تیجسوی نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں آیا، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ والد کو خط لکھنے کے بعد بیٹے کو بھی لکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا آپ لکھ دیجئے. اس میں ہم نے پھر لکھا کہ 6 سیٹ دیجئے. 5 ہم جیتے تھے، ایک بائی الیکشن کشن گنج میں ہوتا، پہلے ہم 1 سیٹ جیتے تھے بائی الیکشن میں. ہم بولے 6 دے دو، اگر آپ کو اقتدار ملتا ہے، ستہ ملتی ہے تو منتری پوسٹ مت دیجئے. ہم یہ بولے کہ 371D کے تحت سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل کا ریزولوشن پاس کر کے دلی بھی جائیے، تاکہ اس سے جو لوکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ سٹیک ہولڈرز کرتے ہیں ڈیولپمنٹ، نہ کہ پٹنہ میں بیٹھنے والے. اور آپ کمیونزم فاسزم کو روکیے. 3 چیزیں ہم بولے.